کتنے گریٹ لوگ ہوں گے الحمدللہ. ہم لوگوں کے نزدیک تو بیچارے بڑے پریشان حال مصیبت زدہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کو کہا ہے ان یجیب المتوہ. متوہ کیا ہے؟ سنتا تو سب کی ہوں، لیکن بالخصوص جو مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہیں، اپنی پریشانی میں مبتلا ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بیچاروں کو پوچھنے والا نہیں، حالات خراب ہوئے ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں آتا، نظر کچھ نہیں آتا، ذہن پریشان ہے، دماغ پریشان ہے، حالات نے پریشان کیا ہوا ہے، مسئلوں نے پریشان کیا ہوا ہے، بے سہارا ہے. یہ دنیا بھری پڑی ان چیزوں سے. اب دیکھ تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا خاص کہ یہ قوم جو ہے ان کی تو میں خاص سنتا ہوں. کیا وجہ؟ میں اللہ پاک ان کو کیوں منتخب فرمایا؟ ان کی کیا وجہ؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، مسئلوں میں الجھ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے دنیا سے، لوگوں سے، تو پھر اس کی ایک پوزیشن ہو جاتی ہے، ایک حالت ایسی ہو جاتی ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ حال ہو جاتا ہے بیچارے کا، کوئی کہاں جاؤں. سب بلی کرتے ہیں نا آدمی، لوگ بلی کرتے ہیں نا، یہ ایک لفظ ہے نا خاص بلی کرنے والا. اس کو پوچھیں کتنا برا حال ہوتا ہے بیچارے کا اس کا. تو اب پھر وہ اس حال میں ہوتا ہے، اس پوزیشن میں ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس کو کیا کروں. ایسے لوگوں کو شیطان بہت تلاش کرتا ہے، بہت جلدی ان کو پکڑتا ہے اور گاہک پکے ان کے. شیطان کا ایک مشن ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرے، ایمان سے فارغ کرے. اصلا مشن تو یہ ہے کہ جب استغفر اللہ انسان وہ یہاں سے جائے تو قول شیطان کی کوشش کہ اس کو میں کفر کی حالت میں یہاں سے نکالنا، ایمان چھین لوں اس کا. بس اس کے آخر تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ بندہ نہ جائے. فل فلیٹ کوشش کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل جاتی. وہ پورا لگا ہوتا ہے اپنی کوشش میں. یہ اتنا بڑا دشمن ہے اللہ پاک نے کہا. یہ دیکھیں معمولی چیز نہیں ہے. کتنا الرٹ ہونا چاہیے ہم اس کے ساتھ ہر وقت لڑائی کے لیے. آخر لمحے تک انسان کو جو ہے سانس نکلنے تک وہ نہیں چھوڑتا، اور اس کو کہتا ہے تھوڑی مان، باتیں کرے گا، سمجھائے گا، دلیلیں دے گا اور عجیب حرکتیں کرے گا. وہاں انسان کا پھر جو ہے الحمدللہ ساری زندگی کی محنت کام آتی کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، کتنا اللہ سے تعلق رکھا، کتنے اپنے ایمانوں کو مضبوط کیا، کتنے اپنے یقین کو اس نے مضبوط کیا. طریقہ بتایا اللہ پاک نے. جب ہمارے پاس مصیبت آئے، پریشانی ہے زندگی میں، کوئی گھبراہٹ ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ شیطان تو ہم دبوچ لے گا. کیا رستہ اختیار کریں؟ قرآن بتاتا ہے سیدھا اس رستے کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رستے کو بتایا. وَإِذَا دَعَاهُ، بس ایک چیز ہے، ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ حالات ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ ہو اللہ کے ساتھ لو لگا لو. کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ لو لگا لو. لو بہت بڑی چیز ہے، لفظ غور کریں اس پر. بس اللہ کے ساتھ جڑ جائے بندہ. ادھر مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں، مسلح کی طرف بھاگو اور کس طرف نہ بھاگو. جیسے کہ ہاتھ پھرماتا ہے وَلَا مَعَ اللَّهِ، کہتا ہے وَلَا مَعَ اللَّهِ، کیا اس کے علاوہ کوئی خدا ہے تو پھر اس کے پاس چلے جا. اگر خدا ایک ہی ہے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو تو پھر یہی ہے کہ اس کی طرف آؤ، آؤ اسی کی طرف آؤ، اس کے ساتھ تعلق بناؤ. اس کا واحد علاج ہے. جب بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، بالکل ادھر ادھر نہیں بھاگنا. کوئی علاج ہے ہی نہیں اس کا، اللہ نے کہہ دیا کوئی علاج نہیں، کوئی نہیں. خدا میں ہی ہوں تمہارے، الہ مع اللہ، صرف میں ہی معبود ہوں تمہارا، میں ہی اللہ ہوں.
کوئی نہ تمہارا حل نکالے گا، نہ کوئی پریشانی دور کرے گا، نہ تمہارے سبب نکالے گا، نہ تمہارے مسئلوں کو نکالے گا. ایک واحد ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. بے شک تو سمندروں میں گرا ہوا ہے، ایسی جگہوں پہ پھنسا ہوا ہے، ایسی مصیبتوں میں تو آیا ہو، اندھیروں میں گرا ہو، پریشانی کے اندر ہو، تنگ آیا ہو، بالکل بس ایک ہی راستہ پکڑو. اللہ نے اذا دعا بس اللہ کے ساتھ لو لگا لو. کیسے؟ سیدھا راستہ توبہ سیدھا. جب ایسے حالات ہو جائیں انسان کے ساتھ، کہیں نہ بابا مصلی کی طرف توبہ، اور پھر نماز پکی، نماز نہیں چھوڑنی الحمدللہ. توبہ کے بعد گناہوں سے بالکل بچنا، پوری کوشش کرنی گناہ سے بچنے کی، نماز کی طرف بھاگنا، نماز کی حفاظت کرنا، گناہوں سے بچنا، کثرت ذکر اللہ، اچھی مجالس میں بیٹھنا. یہ ہے لو لگانا اللہ سے.